حسن بن صباح کے پیروکار باربیک نے اپنی خانقاہ کے نیچے زیر زمین چھوٹی سی جنت بنا رکھی تھی، جس میں ایک خوبصورت باغ، شراب سے بھرے حوض، چھوٹے چھوٹے کمرے جہاں خوبصورت لڑکیاں اور فدائین رہتے تھے، اور ایک محل نما کمرہ جو باربیک کے لیے مخصوص تھا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے خانقاہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب باربیک نے محاصرہ دیکھا تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کئی بار قید خانے جا کر ابو جعفر اور علی ناصری سے یہ سوال کر چکے تھے وہ کون لوگ تھے جو زہر آلود خنجروں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے مرتے وقت اپنے کس پیرو مرشد کو پکارا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی سختی کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ یہ صرف دشمن الزام تراشی ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا، مگر جب وہ دونوں فتنہ گر مسلسل انکار کرتے رہے تو وزیر اعظم مصر غضبناک ہو گیا۔ میں نے حجت تمام کر دی، اب میں آزاد ہوں اور تم دونوں سے حقیقت اگلوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو محل لفاظی سمجھا اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ دراصل ان دونوں کو یقین تھا کہ جلد ہی خلیفہ عاجد مداخلت کرے گا اور انہیں زنداں کی تاریخی اور تنہائی سے نکال کر لے جائے گا، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھی کہ بساط الٹ چکی ہے اور مصر کا حکمراں شطرنج کے اس بادشاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جو چاروں طرف سے دشمن کے مہروں میں گر چکا ہے۔ آخر صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کا کھانا بند کر دیا۔ اب ان دونوں کا گزارا صرف پانی پر ہوتا۔ ابو اور علی ناصری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوجوان صلاح الدین بظاہر ایک معمولی مگر انتہائی خطرناک ترکیب استعمال کرے گا۔ دونوں ایک دن کا فاقہ تو برداشت کر گئے، مگر دوسرے روز سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ قید خانے میں آئے اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ ابو جعفر غصے میں کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، ہم مر جائیں گے مگر تیسرے تیرے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کہتے کہتے ابو جعفر پسینے میں نہا گیا اور اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر وہ شدید نکاہت کے باعث چکرا کر زمین پر گرا۔ ابو جعفر کی یہ حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مسکرائے، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم آہستہ آہستہ موت کا مزہ چکھو۔ اس وقت سے ڈرو جب تم پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر ہم مر گئے تو تجھے کون بتائے گا کہ وہ حملہ آور کس سے تعلق رکھتے تھے۔ علی ناصری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس پر ابو جعفر سے زیادہ ذوف طاری تھا۔ وہ دشمنان اسلام بھی ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بے نیازانہ کہا، مگر تم دونوں کی موت سے ملت اسلامیہ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس طرح اللہ کی زمین پر دو فتنہ گیروں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ زنداں سے نکل پڑی۔ پھر ابو جعفر اور علی اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور خلیفہ عادل کے لیے نازیبا کلمات ادا کرنے لگے کہ اس نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ چوتھے دن ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور درخواست کرنے لگے کہ انہیں سوکھی روٹیاں ہی دے دی جائیں کہ وہ کم سے کم سانس تو لے سکیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً زنداں کے محافظ کو قید خانے کے محافظ کو حکم دیا کہ وہ دو امراء کے شایان شان کھانا پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ابو جعفر اور علی ناصری بھوکے گداگروں کی طرح لذیذ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ 4 دن بعد دونوں کے شکم کی آگ بجھی تھی، اس لیے ان پر نشہ سا طاری ہو گیا۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری نے بیک زباں کہا، ہم اس شرط پر اس پس پردہ شخصیت کا نام بتانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری جان بخشی کی ضمانت دی جائے، ہمیں ہمارے گھر جانے دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک ابو جعفر اور علی ناصری کی پیشکش پر غور کرتا رہا، پھر اس نے ان دونوں کی شرطیں مان لی۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے چہرے پر مسرت کا وہ رنگ ابھر آیا جو موت کی سزا سے چھوٹ جانے والوں کی شکلوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے، علی ناصری نے چونک کر کہا جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اطمینان سے کہا، ہم دونوں کا نام پردہ راز میں رکھا جائے گا
अली नासरी ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसके चेहरे से खौफ झलक रहा था। चंद लम्हों तक सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गहरी नजरों से अबू जाफर और अली नासरी की कैफियत का जायजा लिया। फिर उनकी ये शर्त भी मान ली और बारबी के फिदाई थे। अबू जाफर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, और बारबी हुस्न बिन सबा का शागिर्द खास है, तुम दोनों जाने बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सख्त लहजे में कहा, जिसकी रूहानियत और रियाजत के किस्से सारे मिस्र में मशहूर हैं, वो एक शैतान का मुकल्लिद कैसे हो सकता है? यही तो बारबी का कमाल है कि उसने अपने चेहरे पर इतनी दबीस नकाब डाल रखी है कि उसके पीछे कोई नहीं झांक सकता। अली नासरी ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, मैं नहीं मानता। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे की सख्ती बरकरार थी। तुम मुझे फरेब दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, और एक फरेबकार की सजा यही है कि तुम दोनों इस जंदा के अंधेरे में भूखे प्यासे मर जाओ। ये कहता हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुआ। अली नासरी ने फौरन ही सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पांव पकड़ लिए। अगर हमारे पेश करदा सबूत गलत साबित हो तो हमें बेदरे कत्ल कर दिया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर अली नासरी की तरफ देखा और दोबारा बैठ गया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की एक गहरी चाल थी जिसे अबू जाफर और अली नासरी समझने से कासिर रहे। दरअसल वो बारबीक के बारे में पूरी तफसील जानना चाहते थे और इसकी एक ही वजह थी कि बारबीक को मिस्र के बाशिंदे नहायत एहतराम की नजरों से देखते थे। इनमें बातनी भी शामिल थी और सही अल अकीदा मुसलमान भी इस एहतियात के पेश नजर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई तहकीक और मालूमात से पहले बारबीक पर हाथ डालना नहीं चाहता था। अगर इस सिलसिले में इससे कोई गलती सरजद हो जाती तो मिस्री बाशिंदे इसके खिलाफ होकर एक हंगामा भी खड़ा कर सकते थे। बारबीक के सिलसिले में अबू जाफर ने गुफ्तगू की इब्तदा की तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर तुम्हारा पेश करदा कोई दावा सच साबित न हो सका तो फिर दर्दनाक मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। सलाहुद्दीन ने एक बार फिर अपनी गैर मामूली जहानत से काम लेते हुए अबू जाफर और अली नासरी की आसाब पर मौत का खौफ तारी कर दिया। फिर अली नासरी ने बारबीक की नकाब कशाई करते हुए कहा, मेरे ख्याल में वो अपने वक्त का सबसे बड़ा साहिर है। खुदा ने उसकी जबान में ऐसी तासीर बख्शी है कि सुनने वाले मशहूर होकर रह जाते हैं। मजीद ये कि इसकी आंखों में ऐसी चमक है कि इससे कोई नजरें नहीं मिला सकता। यही वजह है कि मिस्र के बेशतर लोग उसे वली समझते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत गौर से अली यासरी की बातें सुन रहा था। बारबीक की कोई करामत यकायक सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अली नासरी की बात काटते हुए कहा, बारबीक जिस मरीज को पानी दे देता है वो शिफा याब हो जाता है। अली नासरी ने बारबीक की मशहूर करामत बयान करते हुए कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किस कदर हैरत से अली नासरी की तरफ देखा, और क्या करामत है इसकी। बारबीक जिसके हक में बद्दुआ कर देता है वो बर्बाद हो जाता है। अली नासरी इस साहिर की एक और खूबी बयान कर देता है, अगर बारबीक शावर से नाराज नहीं होता तो अब तक मिस्र पर हुकूमत कर रहा होता। बारबीक की बद्दुआ के सबब शावर हलाक हुआ और आपके चचा असदुद्दीन शेर को फतह हासिल हो गई। अली नासरी का इंकशाफ सुनकर सलाहुद्दीन मुस्कुराया। उसका मतलब है कि मिस्र का सारा इंतजाम बारबीक की दुआ और बद्दुआ के तहत चल रहा है। सलाहुद्दीन के लहजे में गहरा तन पोशीदा था। हमने आपके चचा मरहूम को भी समझाया था कि वो बारबीक की खानकाह में हाजिर होकर उसकी रूहानी ताकतों से फैज़याब हों और नहायत सुकून और इत्मीनान से मिस्र पर हुकूमत करते रहें। अली नासरी ने एक और हैरान कर देने वाला इंकशाफ किया, मगर असदुद्दीन शेर को ने हमारी बात को बड़ी हकारत के साथ जुटलाया, जिसके नतीजे में वो अचानक बीमार पड़ी और दुनिया से रुखसत हो गए। ये सब बारबीक की बद्दुआओं के असरात थे। अली नासरी का ख्याल था कि जवां साल सलाहुद्दीन अपने चचा की मौत का सबब सुनकर गुस्से से भड़क उठेगा, लेकिन मिस्र के नौ उमर वजीर आजम ने गैर मामूली ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहिरा किया और अली नासरी से मुस्कुराते हुए सवाल किया, तुम दोनों बारबीक के मुअतकिद हो या मुनकिर? अबू जाफर अली नासरी के लिए ये बड़ा परेशान कुन सवाल था। इन दोनों के जहन बुरी तरह उलझ कर रह गए थे। अबू जाफर और अली नासरी बैक वक्त एक ही जाविये से सोच रहे थे कि अगर वो बारबीक के मुअतकिद होने का इकरार करते हैं तो सलाहुद्दीन इनकी जान बख्शी के वादे से मुकर भी सकता है। इसलिए दोनों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मसलहत और झूठ से काम लेते हुए कहा, हम दोनों का बारबीक से बस इतना ताल्लुक है कि कभी कभी उसकी रूहानी मजलिसों में शरीक हुआ करते थे। हमने इसके अकायद
عقائد کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس رسم و راہ کو دوستی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کا جھوٹ سن کر صلاح الدین مسکرایا، اگر تم اس کی دوستی کا اقرار کرتے ہو تو ایسے کے وقت باربیک کی روحانی طاقت تمہارے کام کیوں نہیں آئی؟ علی ناصری نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیا جھوٹ تراشا۔ اسی وقت تو ہمیں اندازہ ہوا کہ باربیک کی کرامتیں ایک ڈھونگ ہیں۔ وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میرا ماننے والا جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے بھوکا رہ کر 3 دن تک قید خانے کے اندھیروں میں باربیک کو ہزاروں بار پکارا مگر وہ نہیں آیا۔ آخر ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی روحانیت ایک فریب ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی گفتگو سے مطمئن نہیں تھے۔ اس کا کوئی اور فریب بیان کرو جس کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب کی بار ابو جعفر بولا، باربیک کے ہزاروں فدائن مصر میں موجود ہیں مگر کوئی اس راز سے آگاہ نہیں کہ وہ فدائن کہاں ہیں اور کس لباس میں ہیں۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر اس نے علی ناصری سے ایک نیا سوال کر ڈالا، یہ بات کس طرح ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ حسن بن صباح کا ماننے والا ہے؟ تمہارے بقول باربیک تقریر کا ماہر اور الفاظ کا جادوگر ہے، اس طرح وہ اپنی گمراہی سے انکار کرتے ہوئے خود کو ایک صحیح العقیدہ مسلمان بھی ثابت کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ایسا بھی کر سکتا ہے مگر وہ اپنی جنت کو کہاں لے جائے گا جو جنت اس نے خانقاہ کے اندر زیر زمین آباد کر رکھی ہے؟ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر اطمینان کا گہرا رنگ جھلکنے لگا، جیسے کوئی مسافر بھٹکتے بھٹکتے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ دوسرے دن صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے معتمد خاص امیر عزیز الدین کے ہاتھ باربیک کے نام خصوصی پیغام بھیجا، مجھے مقامی کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ مصر کے معزز و محترم روحانی شخصیت ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ آپ کیسر و وزارت میں جلوہ افروز ہوں اور میں مذہبی امور کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ بنفس نفیس آپ کے دیدار کو حاضر ہوتا مگر حکومت کے کارناموں کو زیادتی اس ملاقات میں مانے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان مجبوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ وقت کے لیے اپنی زحمت ضرور گوارا کریں گے۔ باربیک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خط پڑھ رہا تھا اور امیر عزیز الدین گہری نظروں سے اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ باربیک ایک دراز قامت انسان تھا، لمبی سفید داڑھی اور زلف نما سفید بال، عمر 60-65 سال کے قریب، سرخ و سفید رنگ اور مضبوط کسرتی جسم۔ اگر باربیک سیاہ خداب لگا لیتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 40 سال کا نظر آتا۔ باربیک کو اس عمر میں مضبوط اور توانا دیکھ کر امیر عزیز الدین کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ باربیک نے اپنے لمبے بالوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ماتھے پر ایک سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا خطرہ بڑھنے کے بعد باربیک نے نظر اٹھا کر امیر عزیز الدین کی طرف دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں جن سے ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ امیر عزیز الدین نے فوری طور پر محسوس کیا کہ اس میں غیر معمولی چمک ہے جو دیکھنے والے پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہے۔ باربیک نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا خط امیر عزیز الدین کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم مصر کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دیجیے گا۔ میں ان کی اس عنایت کے لیے مشکور ہوں کہ وہ مجھ سے حسن و ظن رکھتے ہیں، ورنہ میں تو ایک گنہگار اور کم علم انسان ہوں، اس لیے ایک گوشے میں منہ پائے پڑا رہتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے باربیک کا جواب سنا، پھر اپنے معتمد خاص امیر عزیز الدین سے پوچھا، تمہیں خانقاہ میں کیا آثار نظر آیا ہے؟ امیر عزیز الدین نے بتایا، باربیک بہت معمولی کپڑوں میں ملبوس تھا اور ایک چٹائی پر بیٹھا تھا، اسے پہلی بار دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے، وہ ایک تارک الدنیا انسان ہے جسے اہل دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ پھر باربیک کی وہ جنت کہاں ہے جس کا ذکر ابو جعفر اور علی ناصری نے کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر فکر و تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ امیر عزیز الدین مسکرایا، جنت باربیکی خانقاہ تو کسی راحت کی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے معتمد خاص کو ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو زنداں کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری یہ سمجھے
کہ اس کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، مگر جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ قریب آئے اور ان دونوں کے ان چہرے پر ناگواری کا رنگ دیکھا تو سہم سے گئے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے لہجے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے امیر عزیز الدین کا بیان کردہ پورا واقعہ سنا دیا۔ یہی تو ساحر کا ہے، علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ باربیک کی جنت زمین دوز ہے، یعنی زیر زمین ہے۔ جب آپ خانقاہ کی تلاشی لیں گے تو کسی نہ کسی چٹائی کے نیچے اس کی جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا، مگر آپ وہاں ایک فوجی دستے کے ہمراہ جائیں گے۔ ابو جعفر نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، زیر زمین جنت میں باربیک کے سینکڑوں مسلح فدائین بھی رہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ابو جعفر اور علی ناصری کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنا اور کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری شدید خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے اور دونوں ہذیانی انداز میں چیخنے لگے، خدائے واحد کی قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا، باربیک کی جنت اس خانقاہ میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شمشیر لیے آگے بڑھے۔ ابو اور علی ناصری نے لڑکتے ہوئے جسم کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سچے ہیں اور ہماری جان بخشی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پہلے ابو جعفر کی گردن پر تلوار رکھی اور پھر یہی عمل علی ناصری کے ساتھ دہرایا۔ اس کے بعد انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوئے، میں اپنے وعدے پر اس وقت تک قائم ہوں جب تک خود باربیک کی محفل میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولو گے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے، آہو زاری کرنے لگے، ہمیں باربیک کے سامنے نہ لے جائیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کی التجاؤں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ پھر امیر عزیز الدین سے مخاطب ہو کر بولے، تم ایک فوجی دستے کے ساتھ باربیک کی خانقاہ کا محاصرہ کر لو، کوئی شخص باہر سے اندر نہ جانے پائے اور نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے، میں ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر آ رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا حکم سنتے ہی امیر عزیز الدین بہت تیزی کے ساتھ قید خانے سے نکل گیا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر باربیک کی خانقاہ پہنچا، امیر عزیز الدین وہاں موجود تھا اور محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ باربیک کی خدمتگار اسے ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے باربیک کے سرخ و سفید چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اس ہیجانی کیفیت پر قابو پا لیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دینا کہ ہمارے پیر و مرشد قاہرہ میں نہیں ہے، وہ طویل چلہ کشی کے لیے دنیات چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک انتہائی خفیہ راستے سے اپنی زیر و زمین جنت میں چلا گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ کے ایک خادم پہرے دار سے کہا، اپنے مرشد کو جا کر اطلاع دو۔ وزیر اعظم مصر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار خادم نے وہی الفاظ دہرا دیے جن کی اسے ہدایت کی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے امیر عزیز الدین کی طرف دیکھا جو قریب ہی موجود تھا۔ امیر عزیز الدین نے صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں کہ وہ اتنی جلد دنیات تک جا سکتا ہے۔ دنیات مصر کا ساحل شہر تھا، چونکہ بہت سے صوفیاء جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے باربیک نے بڑی عیاری کے ساتھ یہ بہانہ اتراشا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے معتبر خاص امیر عزیز الدین کا جواب سن کر انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ان کی جنت کا نظارہ کر لیں، بعد میں دینیار جا کر ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی باربیک کا پہرے دار خادم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی شخص مرشد کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے خلیفہ المسلمین ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی باربیک کے خادم کی بات مکمل ہوئی، امیر عزیز الدین اس پر کسی رکاب کی طرح جھپٹا اور اس کی گردن پکڑ کر اسی طرح کھینچی کہ وہ اوندھے منہ دروازے کے باہر آ کر گرا۔ پھر امیر عزیز الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے قابو میں رکھو اور اگر یہ مزاحمت کرے تو اسے بے دریغ قتل کر دو۔ اس کے بعد صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ دو مسلح سپاہی وزیر اعظم مصر کے ہمراہ تھے جو اسے اپنے نرغے میں لیے بڑی
احتیاط کے ساتھ آگے چل رہے تھے۔ یہ ایک طویل و عریض خانقاہ تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تارک الدنیا بے سر و سامان درویشوں کی پناہ گاہ ہے۔ جگہ جگہ باربیک کے خرقہ پوش خدمتگار نظر آئے جنہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم نے ان کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں ڈال دیں۔ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابو جعفر اور علی ناصری کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ راستے سے باربیک کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جنت حسن بن صبا کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی انتہائی خوبصورت تفریح گاہ تھی جہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس باغ کے درمیان دلکش پتھروں سے بنائی ہوئی حوضیں تھی جن میں شراب بھری ہوئی تھی۔ دور تک چھوٹے چھوٹے آراستہ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں نوخیز اور خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک طویل و عریض کمرہ تھا جو باربیک کے لیے مخصوص تھا، جس کے دروازے پر 100 سے زیادہ مسلح طاقتور نوجوان پہرہ دے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کو آتا دیکھ کر باربیک کی فدائین نے تلواریں کھینچ لیں، پھر وہ بڑی جان بازی سے لڑے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 50 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کیا اور پھر سب کے سب مارے گئے۔ باربیک نے شور کی آواز سن کر کئی بار دروازہ کھولا تھا، مگر اس کے لیے فرار کا بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ مجبوراً ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ جب آخری فدائی بھی تہ ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ مصر اندر داخل ہوا تو باربیک اپنے تخت پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بلوری جام تھا۔ یہ تخت کسی عظیم الشان بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قریب پہنچے تو باربیک انہیں دیکھ کر مسکرایا اور اس نے پورا جام ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا، پھر خالی جام فرش پر پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت امیز لہجے میں ابو جعفر اور علی ناصری کو مخاطب کر کے، تم نے اپنے مرشد سے بے وفائی کی ہے اور اس کی سزا مسلسل آگ ہے، یہاں بھی دوزخ اور وہاں بھی دوزخ۔ یہ کہتے کہتے باربیک کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ نکلی۔ پھر وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے بولا، ہم لوگ ہر حال میں فاتح قرار پاتے ہیں، یہی تیری شکست ہے کہ تو مجھ پر قابو نہیں پا سکا، تیری بھی سزا آگ ہے، تو بھی آخری سانس تک آتش کام میں چلتا رہے گا۔ میں تو اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں جو جنت اعلیٰ کے دروازے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان کے خبیث بیٹے تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک ہیں، استغفر اللہ۔ اگر ان حیوانوں کو انسانی زبان مل جاتی تو وہ تیرا انجام دیکھ کر اپنے خالق سے یہی دعا کرتی کہ انہیں باربیک کی طرح عبرت ناک موت نہ دینا۔ نفرت اور غضب کے جوش سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے اس طرح دوزخ میں نہیں جانے دوں گا، پہلے مصر کے باشندے یہ تماشا دیکھیں گے، پھر تجھے اس آگ کے حوالے کر دیا جائے گا جو تو نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر بھڑکائی ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باربیک پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر تخت پر گر پڑی۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجبور لڑکیوں کو باربیک کی دوزخ سے نکالا اور باربیک نیزے پر بلند کر کے طاہرہ کی شاہراہوں پر پھرایا گیا۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نقیب جس راستے سے گزرتے انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے با آواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باربیک کی خانقاہ کو آگ لگا دی اور اس کی لاشوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو کیسر و وزارت لایا گیا اور معززین شہر کے سامنے ان دونوں کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخ پھروا دی۔ اندھا کیے جانے سے پہلے ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ وہ آشکنی کر رہا ہے، وعدہ توڑ رہا ہے۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے تم دونوں سے صرف جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، اگر مجھے اپنے الفاظ کا پاس نہ ہوتا میں تمہیں بھی باربیک کے ساتھ آگ کی نظر کر دیتا، تم بھی حسن بن صبا کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعدے کے مطابق ابو جعفر اور علی ناصری کو ان کے گھر بھجوا دیا اور ساری جاگیریں ان کی ضبط کر لیں۔